راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہت خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو نہ صرف خوش رکھے بلکہ ہمیشہ اپنی پناہ میں بھی رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، خدا کی اگر برکتوں کا، بخششوں کا اور رحمتوں کا اندازہ کرنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اگر واقعی اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو یہ ان گنت ہیں، اور جب اس کی اتنی مہربانیاں ہم پر ہوتی ہیں، اتنا اس کا کرم ہم پر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی مرضی کو اور اس کے ان احکام کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی جتنا وہ ہم سے پیار کرتا ہے خود کو بھی اس طور پر ڈالنا شروع کریں کہ ہم بھی اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور یہ سیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جی بالکل، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور ہم اس کام پر اتنی نظر بھی نہیں دیتے، احکامات کو بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم خدا کے احکاموں کو بھی یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بالکل، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اگر میں بتاؤں تو وہ جب ایک گھرانے میں گئے تو 2 خواتین وہاں پر تھیں، اور ایک بہت کام کاج میں دنیا داری میں مصروف تھی اور دوسری بیٹھ کر ان سے خدا کے کلام کی بابت باتیں سن رہی تھی۔ تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو باتیں سن رہی تھی، جو خدا کی مرضی پوری کر رہی تھی، خدا کے قریب آ رہی تھی، وہ اچھا حصہ چن چکی تھی۔ تو اس لیے ہمیں اچھا حصہ چننا ہے، اچھا حصہ خدا کی مرضی اور خدا کے احکام ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے اقتباس سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پہ لے چل جو مجھ سے اونچی، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں، تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی جو تیرے نام سے ڈرتے۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً پاک کلام میں جو آج ہم نے سنا واقعی وہی ایسی ہستی ہے جو ہماری فریاد سنتی ہے اور جو ہماری داد رسی کرتی ہے۔ اس کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو ہماری دعا کو سنے، اس لیے وہ اگر ہماری مدد کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے، تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا ہے، یعنی اس کے احکام کی بجا آوری کرنی ہے، تاکہ ہم ہمیشہ ہر بات میں اس کو راضی کر سکیں۔ جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا من پسند اور فیورٹ سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے خطوط پر، لیکن اس سے پہلے سنیے آپ پروگرام کا پتہ۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی تو سامعین، آپ کے نام اس وقت میرے سامنے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں، اور جناب بہت ہی شاندار
آپ نے لکھا ہے RJ صفدر شاہ جی جو کہتے ہیں کہ عمدہ اور شاندار پروگرام پیش کیا گیا. بہت شکریہ صفدر بھائی. عبد الغفور کیسر کہتے ہیں کیا بات ہے جی, عمدہ پیشکش. بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے. ستلج ریڈیو لسنرز کلب کی طرف سے ہمیں بہت محبت ملی ہے اور تمام بھائیوں نے اور بہنوں نے جناب ہمیں سنا ہے. اور عبد الغفور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا خلوص بھرا پیار اور محبتوں بھرا پیار ہمیں سلام مل چکا ہے. ہمیں بھی آپ کی محبت کا اسی طور پر انتظار رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کو بھی خداوند تعالی ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. مہر غلام شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور محمد حافظ انجم آپ کا بھی بہت شکریہ. جی, اس کے علاوہ میرے پاس بہت ہی خوبصورت خط موجود ہے رشید ناز صاحب کی طرف سے. لکھتے ہیں محترم جناب آکاش ایمینول صاحب, امجد رشید صاحب, جوشوا صاحب, عادل مشتاق صاحب اور پیاری باجی شزرا ایمان, السلام علیکم کو قبول فرمائیے. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں میں نے پروگرام راہ زندگی جوشوا بھائی کی آواز میں سنا اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو راہ زندگی کی ٹیون ہے یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور ایک بار انسان ریفریش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ٹیون مجھے بہت پسند ہے اور پروگرام کے تمام سلسلے بھی مجھے بہت پسند ہیں. پروگرام کے تمام سلسلوں میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہتے ہیں اس میں کلام کی باتیں کی گئیں, حمدیہ گیت سنایا گیا, تمام سلسلے بہت بہترین تھے. میری طرف سے دلی طور پر سلام قبول کریں, خداوند آپ سب کو اور بحال کریں. آپ کا بہت شکریہ. اسی طور پر پرنس افضل شاہین ہے ہمارے بھائی, آپ نے بھی پروگرام کو بہت پسند کیا, بہت شکریہ. سجاد احمد بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کی محبت کا. اور ہمارے اسی طور پر دیگر ساتھیوں میں عبد الغفور ہیں اور چودھری فہیم نور ہیں, غلام سرور بلوچ ہیں, طاہر منیر طاہر ہیں, امجد خان ہیں اور رانا حارث ہیں. آپ سبھی نے پروگرام کو سنا بھی اور پسند بھی کیا اور اس کو آپ نے جناب اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے, ٹیم کو آپ نے سراہا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں ہم ان تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خطوط اور SMS کے سلسلے کو ابھی یہیں پر ہم سمیٹیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے چراغ راہ میں اور سنیں گے ہم ڈرامہ حضرت یونا یعنی حضرت یونس کے تعلق سے, اور آج اس کی قسط نمبر 4 ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. سرتاج یونا, یونا کہاں ہیں آپ؟ کیا بات ہے نومی بیگم, میں یہاں ہوں. تو آپ ادھر کھڑے ہیں کھڑکی میں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کو دیکھ رہا تھا. علیحدہ بیٹی کنویں سے پانی لا رہی ہے, کاشان چکی کو چلانے کے لیے بیل ہانک رہا ہے, اور وہ دیکھو انان کی طرف بھیڑوں کو چلا رہا ہے. تینوں کتنے بڑے ہو رہے ہیں اور سب کتنے محنتی ہیں. ایسا کرنا تو ضروری ہے سرتاج یونا. یہ تو سچ ہے بیگم, لیکن ہماری زندگی کتنی مشکل ہے. بیکار آدمی کا تو ہمارے ملک میں رہنا ہی مشکل ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہماری قوم بنی اسرائیل اور دوسری قوموں میں کیا فرق ہے. سرتاج, ہمیں بھی زندگی کے لیے اسی طرح محنت کرنا ہے جس طرح دوسرے کرتے ہیں. یہ بات نہیں نومی, بنی اسرائیل خاص قوم ہے, خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم دنیا کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دنیا کی ساری قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے پاک لوگ ہوں. امی, میں پانی لے آئی, یہ رہا. امی رات پڑ رہی ہے, اب کھانا کھلا دیں ہم کو. بس بیٹی, جلدی کھلا دوں گی, بس ذرا میں. امی کھانا پک گیا ہے؟ نہیں بچوں, ابھی کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا. بچوں تم سب ادھر آ جاؤ. جب تک کھانا تیار ہوتا ہے میں تمہیں نینوا کے سفر کی باقی کہانی سناتا ہوں. کیوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابو, یہ ٹھیک ہے ابو جان. تمہیں یاد ہے میں تمہیں بادشاہ اور اس کے وزیروں کے متعلق بتا رہا تھا؟ ہاں ابو, آپ نے بتایا تھا. جب انہوں نے خدا کا پیغام سنا. بادشاہ سلامت, جناب کا اقبال بلند ہو اور آسمانوں کے دیوتا آپ کی حکومت کو برکت بخشیں. خاموش, مت نام لو دیوتاؤں کا. کیا تم لوگوں نے اسرائیل کے نبی کا پیغام نہیں سنا؟ جناب, میں تو دہل گیا ہوں اس کا پیغام سن کر. ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں توبہ کرنی ہوگی. ہاں, ہمیں توبہ کرنی ہوگی. یونا نے کہا ہے
کہ خدا رحیم ہے اور پیار سے بھرپور ہے. وہ یہ باتیں بڑے یقین اور اعتماد سے کہتا ہے. 40 دنوں کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. میں مانتا ہوں اس شخص کی بات کو، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا بادشاہ سلامت. میں جانتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں ایک اعلان جاری کروں گا کہ نینوا شہر میں نہ تو کوئی آدمی، نہ ہی کوئی جانور اور نہ ہی کوئی گلہ کچھ چکھے. کوئی کسی کو نہ کچھ کھانے دے اور نہ کچھ پینے دے. کچھ نہیں کھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں؟ بھوکے مریں گے؟ ہاں، ہم یونا نبی کے خدا کے حضور ماتم کریں گے، فریاد کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس سے رحم کی بھیک مانگیں گے. ہم اس وقت تک روزہ رکھیں گے جب تک یہ وقت ہم پر سے ٹل نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. شاید یونا کا خدا ہم پر رحم کرے. ہم سب روزہ رکھیں گے. بادشاہ کا فیصلہ درست ہے. انسان اور حیوان ٹاٹ پہن لیں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری راہوں سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. سرتاج، جب لوگوں نے توبہ کی اور روزہ بھی رکھا تو پھر خدا نے کیا کیا؟ پھر بیگم، خدا نے نینوا پر وہ تباہی نہ بھیجی جس کا فیصلہ اس نے کیا تھا. اس نے اپنا ارادہ بدل لیا. کیا خدا نے بالکل سزا نہیں دی انہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نینوا کے لوگ کتنے بدکار اور ظالم ہیں. خدا کس طرح انہیں بغیر سزا دیے معاف کر سکتا تھا؟ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا بیگم. جب میں نے دیکھا کہ خدا نینوا کے لوگوں پر اب رحم کرنے لگا ہے اور میری منادی کے خلاف خدا نے نینوا کو برباد نہیں کیا، تو میں بہت شرمندہ ہوا. میں نے غصے میں اس کے حضور دعا کی کہ اے خدا، میری تو جان لے لے، کیونکہ میرے لیے اب زندگی سے موت ہی بہتر ہے. ہائے ابو، آپ مرنا چاہتے تھے؟ ابو، آپ کی جگہ میں ہوتی تو شاید ایسا ہی کرتی. نینوا شہر کے ایسے لوگوں پر بالکل رحم نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو پہلے ہی وہاں نہیں جانا چاہتا تھا جب خدا نے مجھے وہاں جانے کے لیے کہا تھا. میں جانتا تھا کہ خدا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ خود کسی پر تباہی نہیں لانا چاہتا. کیا پھر خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا ابو؟ ہاں، اس نے اس کا جواب مجھے ایک سوال میں دیا. اس نے مجھ سے پوچھا، کیا میرے ناراض ہونے کی وجہ درست ہے؟ میرا اپنا خیال تھا کہ ناراضگی درست تھی. میں اٹھا اور نینوا شہر سے باہر مشرق کی سمت چلا گیا کہ دیکھوں اب نینوا شہر کا کیا ہوتا ہے. میں جانتا تھا اس میں وقت لگے گا، اس لیے میں نے اپنے لیے ایک چھپر بنا لیا. میں بھی ایسا ہی کرتی سرتاج، اور وہاں بیٹھ کر اس منحوس اور بدکار شہر کی تباہی کا انتظار کرتی. جب میں وہاں بیٹھ گیا تو خدا نے ایک بیل اگائی جس نے میرے سر پر سایہ کیا. اس جگہ سخت دھوپ اور گرمی تھی. خدا نے اس بیل کو اگا کر مجھ پر بڑی مہربانی کی تھی، لیکن جلد ہی اس بیل میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا جو بیل کو کھا جانے لگا. اس طرح بیل بالکل سوکھ گئی. خدا کے بھید سمجھنا بہت مشکل ہے. خود ہی دیتا ہے اور خود ہی لیتا ہے، چاہے کوئی بنی اسرائیل قوم کا ہو یا کوئی دوسری قوم کا، اور چاہے نینوا جیسا بدکار شہر ہی کیوں نہ ہو. آگے سنو بیگم. جب بیل سوکھ گئی تو مشرق سے تیز لو چلی اور سورج کی شعائیں میرے سر پر آگ برسانے لگیں. میں اتموا سا ہو گیا. پھر میں نے خدا سے دعا کی، اے خدا، تو مجھ سے کیسا سلوک کر رہا ہے؟ کیا میں ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہوں؟ کیا میں نے ایسا ہی نہیں کیا جس کا تو نے حکم دیا تھا؟ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. یونا، یونا، ہاں اے خدا. کیا تیرا اس بیل کی وجہ سے ناراض ہونا واجب ہے یونا؟ خدایا، تو اگر چاہے تو مجھے موت دے دے. یونا، یہ بیل جو راتوں رات اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ بھی گئی، اور جس کے لیے تو نے نہ کام کیا اور نہ اسے اگایا نہ بڑھایا، تجھے اس کا بڑا خیال ہے؟ ہاں اے خدا.
تو کیا مجھے اس بڑے شہر نینوا کا خیال نہ ہو جس میں ہزاروں لوگ آباد ہیں جو اپنے دائیں بائیں میں بھی تمیز نہیں کر سکتے، اور وہاں کتنے بے زبان جانور ہیں۔ سرتاج، خدا آپ کو کیا بتانا چاہتا تھا؟ کیا کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، میرا خیال ہے مجھے سمجھ آئی، لیکن خدا کی یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں مجھے۔ میرا دل انہیں قبول نہیں کرتا۔ ہاں سرتاج، شاید آپ بھی بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں۔ جی تو سامعین، ہم نے سنی آج ڈرامہ چراغ راہ کی آخری قسط، اور ہم نے سنا کہ آج حضرت یونا جو ہے وہ خدا پر شکوہ کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تو ان لوگوں پر عذاب نہیں نازل کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس وقت کہ خدا سب سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کسی اپنی بری روش کو پکڑے نہ رکھیں، اس کو چھوڑیں، منفی رویوں کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں، اور اس طریقہ کار میں سے گزر کے پھر ہم خدا کے قریب آئیں۔ اس لیے خدا یہی چاہتا ہے۔ تو آئیے ابھی آگے بڑھیں گے۔ جی، اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں، اور سامعین اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر سلسلہ آئینہ سنیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے یہ کیسا شور ہے اور کس چیز کی آواز ہے؟ سکون بھیا، یہ برتن ٹوٹنے کی آواز ہے۔ کون توڑ رہا ہے یہ برتن؟ میرے علاوہ اور کون یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ یہ کارنامہ نہیں ہے ہنگامہ آرائی، بلکہ سراسر بے وقوفی ہے۔ پگلا کہیں کا، یہ بے وقوفی نہیں، زندگی ہے زندگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ یہ کیا زندہ دلی کو شور شرابے سے مکس کر رہی ہو تم؟ اوہو بھئی، کس دنیا میں رہتے ہو سکون بھیا؟ یہ زمانہ مکسنگ بلکہ ری مکسنگ کا زمانہ ہے۔ ہنگامہ آرائی، ایک بات غور سے سنو، یہ جو ری مکسنگ ہے نا، جال سازی ہے، جال سازی، اور جال سازی اخلاقاً جرم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جرم ہے؟ بھئی یہ تو تخلیقی عمل ہے اور اسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ارے ہنگامہ آرائی، چند ناسمجھ لوگوں کی پسند کو بہت سارے لوگوں پر مت ڈالو۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ واہ بھئی واہ، میں تمہاری نوکرانی ہوں، تمہارے حکم کی پابند رہوں، میں جو دل میں آئے گا کروں گی۔ اچھا، پلیز بس کیجیے، یہ جو چاہے کرو، لیکن یہاں پر شور شرابہ مت کرو۔ سکون، اگر میں شور غل نہ کروں تو کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ یاد رکھو ہنگامہ آرائی، خاموشی قدرت کی ماں ہے، اور بات اس وقت دھیان سے سنی جاتی ہے جب مکمل خاموشی ہو۔ مکمل خاموشی ہو؟ تو پھر تم یوں کرو، مکمل خاموشی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں اور بیابانوں میں چلے جاؤ، وہیں ہوتی ہے مکمل خاموشی۔ ہاں ہنگامہ آرائی، تم ٹھیک کہتی ہو، میرا ایک بسیرا وہاں پر بھی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے میرے بارے میں کہا تھا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا۔ لگ رہا ہے یہ شعر تم نے میرے خلاف پڑھا ہے اور مجھے تیش دلایا ہے، اس لیے اپنی یہ بک بک جو ہے نا یہ بند کرو، مجھے نہیں اچھی لگتی۔ ہنگامہ آرائی، آخر اتر آئی ہو نا اوچھے پن پر۔ ہاں اتر آئی ہوں اوچھے پن پر، اور یہی میرا اصلی روپ ہے، میں سب کو بے سکون کر کے رکھ دوں گی۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ مجھے؟ میری ایک بات غور سے سن لو ہنگامہ آرائی، میرے ہوتے ہوئے تم میرے طلبگاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بڑی بھول ہے تمہیں، جب میں آتی ہوں نا
तो बड़े बड़े समझदारों और अक्लमंदों को गुस्से की मैं पिलाकर पागल कर देती हूँ। अरे जा जा, तू और तुम्हारा गुस्सा उस उबलती हुई हंडिया की तरह है जो अपने ही किनारे जलाती है। मैं सिर्फ अपने ही किनारे नहीं जलाती, दूसरों को भी जलाना आता है मुझे, और तुम्हें भी दुरुस्त करके रख दूंगी। तुम्हारे साथ साथ बाकी सबका सुकून भी बर्बाद कर दूंगी। बचना चाहो तो बच जाओ। आ रही हूं मैं, और हो सकता है मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? जी तो सामईन, आज हमने सुना कि सुकून और हंगामा आराई का कैसा जोड़ तोड़ है और किस तरह से वो जनाब आपस में बहस कर रहे थे। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो हंगामा आराई का बायस बनती है, खुदा उससे हम सबको महफूज रखे, और सुकून जो खुदा और खुदा के कलाम की बातें देती हैं या खुदा के लोगों की, जो जब हम रफाकत में बैठते हैं, अच्छे लोगों की रफाकत में बैठते हैं तो हमें मिलती हैं, तो वो सुकून हमें मिलता रहे। हम बात को यहीं पर आज कंक्लूड करेंगे, समेटेंगे कि हम जिस तौर पर खुदा की बख्शिशों का तजुर्बा करते हैं, उसी तौर पर हम खुदा के ज्यादा करीब और वफादार हो जाएं। हम अपने अंदर दूसरे इंसानों के लिए मोहब्बत ज्यादा बढ़ा दें, हम बर्दाश्त अपने अंदर ज्यादा पैदा कर लें, हम हलीम और आजिज हो जाएं, हम सच बोलना शुरू कर दें और हर काम में ये सोचें कि खुदा क्या चाहता है। आइए इसी बात को हम खुदा के सामने रखते हैं ताकि वो हमें तौफीक देता रहे कि हम उसकी मर्जी को इसी तौर पर पूरा करते रहें। ए रब करीम, हम आपके हजूर आते हैं, आपकी बरकत चाहते हैं तमाम सामाईन के लिए और सारी टीम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ये तौफीक मांगते हैं कि हर एक बात और काम में आपकी मर्जी हमारी अव्वलीन तरजीह हो, और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ दीजिए इजाजत आदिल मुश्ताक को और शिजरा ईमान को। खुदा हाफिज।